अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को लीड करने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर कल एहतजाज में शामिल नहीं हो सके। इससे कबल हमने देखा कि लाहौर में जो एहतजाज था उसमें भी वो शामिल नहीं हो सके। फिर पिंडी में लियाकत बाग में ऐलान किया गया था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, वो उसमें भी शामिल नहीं हो सके। और अब 2 रोज़ कबल जब ये बात हुई थी कि रेड जोन डी चौक में जो है वो PTI भरपूर प्रोटेस्ट करने जा रही है, अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने काफिले के साथ आ रहे थे। आना तो उन्हें डी चौक था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो KPK हाउस चले गए, जहां रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद थी। फिर उसके बाद सूबे के वजीर आला का कुछ पता न चल सका, जिसके बाद हमने देखा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी मीडिया से बात की, जिस पर उनका कहना था कि वो इस वक्त KPK हाउस में मौजूद नहीं हैं, खुद भागे हुए हैं, उन्हें किसी ने अरेस्ट नहीं किया, तलाश जारी है। IG साहब की अगर बात की जाए, IG इस्लामाबाद ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है दारुल हुकूमत की, और सियासत में क्या गहमा गहमी होने जा रही है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी शुक्रिया। एतजाज़ साहब, 2 रोज़ कबल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, पहले तो ये ऐलान किया गया था PTI की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। सूबे के वज़ीर आला हैं और इस वक्त लापता हैं। वज़ीर दाखिला साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि ख़ुद उनकी तलाश जारी है। क्या समझते हैं आप कि आने वाली जो सियासी सूरत हाल है खुसूसन PTI की, वो किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? असल में तो बात यह है कि एक वजीर आला का जी अवेलेबल ना होना, गायब हो जाना, बिल्कुल। चलो गायब कर दिया गया है या हुकूमती मौक़िफ़ मानने फर्ज करो कि वो गायब है जी, और वजीर दाखिला को इल्म ही नहीं कि कहाँ है। जी, ये तो वजीर दाखिला की नाअहली है, हुकूमत की सख्त नाअहली है। अगर हुकूमत ने खुद अगवा नहीं किया तो, और अगर अगवा किया है तो फिर बहुत क्रिमिनल केस है हुकूमत के खिलाफ और वजीर दाखिला के खिलाफ। अब इन दोनों में बात क्या है, सच बताए वजीर दाखिला तो पता लगता है। अच्छा सर, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब का ये भी कहना है कि CCTV मौजूद है और वो भागे हुए हैं। फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें हमने देखा था कि KPK हाउस के दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब की अगर बात की जाए तो उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है, जिस पर उनका कहना ये था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये लोग तो खुद नहीं चाहते कि बानी PTI जो है वो जेल से रिहा हो जाएं। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? मैं तो इस स्टेटमेंट को समझता हूँ कि गवर्नर जो KPK के हैं उनको भी कुछ इल्म ज़रूर होगा जी, उनको भी बिल्कुल लाइल्म नहीं कह सोच सकते, क्योंकि कुंडी साहब जैसा ज़हीन शख्स कुछ तो जानता होगा। बात यह है कि जो जानता ही है, मामला वज़ीर आला का है, वज़ीर आला की गुमशुदगी का है। इस पे अब एक ये भी चल रहा है इसी वक्त सोशल मीडिया पे, एक और साहब आए हुए हैं जो ज़रा हम शक्ल हैं अली अमीन गंडापुर के, वो ज़रा हम शक्ल हैं। इस वक्त एक ट्रांसमिशन में वो दिखाए जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त जो तस्वीर, जो फिल्म या वीडियो बताई गई थी अली अमीन की, वो थे इंस्टेड, और वो उस वक्त उसी वक्त गेट के पास से गुजर रहे थे, इस खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर निकल रहे थे तो वापस आ रहे थे। ये एक तीसरी बात है, ये तो वजीर दाखिला को पता न चलना चाहिए ना। आपको वजीर दाखिला और जो IG अभी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है और उसके लिए हमारा शहीद हो गया, उसका बेटा कहता है कि मेरे बाप के जिस्म पे कोई जख्म नहीं है और वो टीयर गैस की, उसके फेफड़े जरा कमजोर थे और पुलिस की टीयर गैस से वो शहीद हुआ है। और बेटा कहता है कि उनको ये तकलीफ थी और ये सब कुछ था, और वो अब ये कहते हैं कि वो पुलिस का शहीद है।
وہ تو اس موومنٹ کا شہید لگتا ہے جو گورنمنٹ کے خلاف ہے. تو وہ یہ آئی جی نے اس طرح بات ہی نہیں کی کہ ان کے بیٹے کا بیان کیا ہے. بیٹا کہتا ہے باپ میرا. اعتزاز صاحب اس اسٹیٹمنٹ میں سب سے غور کرنے والی بات یہ تھی کہ اس میں افغان باشندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو قافلے آئے تھے اس میں کچھ کے پی کے پولیس اہلکار بھی تھے. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں 150 کے قریب جو ہے وہ افغان باشندہ بھی تھا. تو یہ پلاننگ ہے خود حکومت کی یا واقعی اس میں افغان باشندے جو ہیں وہ شمار تھے؟ نہیں میں تو اب نہیں بتا سکتا واقعی آپ جیسا کہہ رہی ہیں واقعی کیا تھا. لیکن حکومت اس وقت تو ہر قسم کی پلاننگ کر رہی ہے کہ کوئی سازش کا کیس بنائے, غیر ملکی سازش کر کے گنڈاپور کے خلاف. تو بالخصوص حکومت کی اور وزیر داخلہ کی بڑی ہے کوشش. وہ وزیر اطلاعات بھی جو ان کے ہیں وہ بھی یہی, ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے وہ شروع ہوتے ہیں کہ تو وہ سارا گناہ شروع میں ہی بغیر کسی دلیل کے وہ پولیٹیکل ورکرز پہ ڈال دیتے ہیں. اور اصل میں حقیقت جو ہے جو بیٹا کہہ رہا ہے اس امیت شاہ کا, وہ کہتا ہے نہ اس پہ زخم تھا اس کے جسم پہ, وہ گیس کی پوائزننگ سے وہ ڈائیڈ, اور اس لیے وجہ سے تاخیر ہوئی اس کو اسپتال لے جانے کی کہ کنٹینر سے بند کیا ہوا تھا راستہ سارا وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں. تو اس میں تو مجرم ساری حکومت بنتی ہے اور جو پرچہ اس کی فیملی کرائے گی اس کو اس کی فیملی کو پرچہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. وہ جی سر جی اعتزاز صاحب جی بتائیے آپ. جی سر ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر حالات کشیدہ ہوئے کے پی کے میں تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر راج کے پی کے کا ایک واحد سلوشن ہے؟ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے کی سچویشن میں تو اسمبلی نے اجلاس بھی بلایا ہوا ہے, پروٹیسٹ کی جو بات ہے وہ بھی کی جا رہی ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ غائب ہیں. تو پھر گورنر راج لگنا بہتر ہوگا اس سچویشن میں؟ نہیں, اس کے لیے سوچنا پڑے گا. جو وفاقی حکومت ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے ووٹ کتنے ہیں. گورنر راج لگا دینا تو لگا دینا, اس کے بعد مشترکہ اجلاس سے اس کو اس کی توثیق کرانی پڑتی ہے. تو اس میں کتنے ووٹ ہیں یہ سوچ کے ہی بات کوئی کرے گا. پارٹی کی لیڈرشپ اور بھی بہت چیزیں غور کرنے کی ضروری ہے. اپنا جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے اس کو بھی دیکھنا ہے بالکل کہ وہ نہ مجروح ہوتا ہو. تو اچھا اعتزاز صاحب 17 مئی 2022 کو ایک فیصلہ آیا تھا 63A کے حوالے سے, اسے کالعدم قرار دے دیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو اب فیصلہ آیا ہے اس آرٹیکل کے حوالے سے, یا کسی خصوصی سیاسی جماعت کے لیے مفید ہو سکتا ہے یا پاکستانی قوم کے لیے فیصلہ مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تک تو سپریم کورٹ کا تعلق ہے. وہ سپریم کورٹ تو ایک پہلے اس میں بڑے زخم دیے رہتے قوم کو. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جس طرح انہوں نے اب اعتراف کیا ہے کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو بے گناہ کو پھانسی لگا دی. تو یہ سپریم کورٹ ہمارا تو آپ یہ دیکھیں گی کہ اگر چیف جسٹس یا یہ بدل گئے تو بہت سارے فیصلے ریورس ہونے شروع ہو جائیں اگر یہ چیف جسٹس نہ ہو رہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو ایک آسان اس وقت رستہ ہمارے لیے ہے, یہ ساری یہ جو ہے آئینی ترمیم بھی پاس کرنے کے لیے اور اپنا مقصد بھی حاصل کرنے کا, وہ تو سمپل رستہ ہے. میرا خیال ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اور جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں ان کو اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا نظام آپ لا رہے ہیں یہ بہترین نظام ہوگا, اس میں منصور علی شاہ یا فیض عیسیٰ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک نیا اسٹرکچر لا رہے ہیں. تو اس کے لیے تو بڑا سمپل ہے, جو سینئر موسٹ ہے اس وقت سپریم کورٹ میں اس کو چیف جسٹس آف دی فیڈرل کورٹ کر دو. جو سینئر جس سینیورٹی میں ججز بیٹھے ہوئے اس وقت اسی سینیورٹی میں ان کو اوپر لیتے جاؤ ایک سٹیپ,
اور وہ جو سینئر ہیں سپریم کورٹ کے ججز، وہ 4 سینئر ججز وہ ممبر ہو جائیں گے آف دی فیڈرل کورٹ. باقی جو 5th سینئر موسٹ ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہو جائے گا. باقی اسی طرح اسی سینیورٹی میں اس اسٹرکچر میں آپ ایلیویشن کر دو ایک سیڑھی کی. قاضی صاحب ریٹائر ہو کے چلے جائیں اور اس کے بعد یہ سارا وہ نیا اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی اس اسٹرکچر میں ایک نیا جو کورٹ بنے گا جس میں 5 جج ہوں گے، ایک چیف جسٹس فیڈرل کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور 4 دوسرے وہ سپریم کورٹ سے اسی طرح کر دیں. اس کے بعد جو چھٹا آئے گا جج اس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کر دیں. باقی اسی سینیورٹی میں ایک ان کا درجہ بڑھ جائے گا. اچھا اعتزاز صاحب، بلاول صاحب نے بھی بہت کوشش کی اور وہ مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہ بھی گئے، پھر بات چیت بھی ہوئی، لیکن اب تک تاحال کوئی مثبت فیصلہ سامنے نہیں آیا. کہنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا وہ ممکنہ آئین میں ترمیم چاہتے ہیں یا نہیں. پھر ساتھ ہی ان کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ملٹری کورٹس ڈرافٹ میں جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے مولانا صاحب نے مارشل لاء کے مترادف بھی قرار دیا تھا اس ترمیم کو. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعی کچھ ایسی شکیں ہوں گی؟ شکیں تو جو ہے اس میں ملٹری کورٹ نے فوجی قوانین کو ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے. تو میں تو اس ساری بات سے سب میں اس کو چھوڑتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ ان پہ آپ شک کنٹیسٹ کر لیں کہ فوجی ضرور کریں، فوجی عدالتیں کو یا فوجی قوانین کو کوئی استثناء نہیں ملنا چاہیے، وہ یہ غلط ہے. لیکن باقی بہت ساری چیزیں جو اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر پہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر قاضی فیض عیسیٰ کے نام کو آپ چھوڑ دیں اور اسی طرح اس سارے اسٹرکچر کو ایک درجہ اوپر کر دیں اور سارے اپنی سینیورٹی کے مطابق، اپنی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ کے مطابق، اپنی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کے مطابق سب ایک درجہ اوپر ہو جائیں گے سارے ججز، اور کوئی کسی کے خلاف کوئی بھی نہیں ہوگی. اور اختیارات آپ وہی دے دیں ان کو، بے شک جو آپ دینا چاہتے ہیں زیادہ اختیار اس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. جو عدالت ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کو، تو وہ بھی رہتا ہے، تو سپریم کورٹ بھی رہتا ہے. ایک درجہ بڑھا دیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ کے وقت کا. سینئر قانوندان، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور آرٹیکل 368 کے حوالے سے ہم نے ان سے گفتگو کی. ساتھ ہی KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ تاحال سامنے نہیں آئے، اس حوالے سے بھی ہم ان کا سٹیٹمنٹ لے رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا. اسٹے ود اس.